سورۃ الفجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے اگلے پچھلے اسکالرز نے یہی بات کہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کی 2 فضیلتیں ہیں بڑی، ایک یہ کہ حج کا مہینہ ہے، جیسے رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے تو ذوالحج کیا ہے؟ حج کا مہینہ، اور دوسرا یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ تھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس میں روزے رکھتے ہیں، اور یہاں پر حج اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کل 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر اس کے جو 10 دن ہیں یہ افضل ایام الدنیا ہے، دنیا کے افضل ترین دن، سب سے بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی 10 ذوالحجہ کے دن ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں۔ ان کی عظمت کو محسوس کیجیے، سمجھیے، ان کو عام دنوں کی طرح ہم نے نہیں گزارنا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ تو ان دنوں میں کرنے والا افضل ترین کام کیا ہے؟ یہ تسبیحات زیادہ سے زیادہ، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی 10 ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ ان دنوں میں کوئی بھی جو نیکی کی جائے گی وہ عام دنوں کے مقابلے میں افضل ہوگی، مثلاً قرآن کی تلاوت، اذکار کی کثرت، صدقہ خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ پاکیزگی کی بھی بات پڑھی نا، ازکا عند اللہ واعظم اجرا، جہاد سے بھی افضل اعمال ہیں۔ صحابہ ان دنوں انتھک محنت کیا کرتے تھے، پھر چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہمیں دوسروں کی جان، عزت، مال ان سب کی حرمت رکھنی ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چگلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے، مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کو پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پیمفلیٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کو انکریز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیمفلیٹ نکال لیجیے، ہم اسی میں سے پڑھیں گے تاکہ پھر یہ باتیں ہمیں یاد بھی رہیں۔ 10 ذوالحجہ، عید الاضحیٰ،
اور قربانی۔ فضائل عشر ذوالحجہ۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ انبیاء کی، اور پھر انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راتوں میں سے کس رات کی فضیلت زیادہ ہے؟ آخری 10 راتوں کی، اور اس میں سے لیلۃ القدر کی۔ مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ رمضان المبارک کی۔ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ہر ہفتے میں جمعہ کی، اور سال میں ذوالحج کے 10 دنوں کی۔ یعنی راتوں میں رمضان کی راتیں افضل ہیں ذوالحج کی راتوں سے، لیکن ذوالحج کے دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ بہت اہم عشرہ ہے، اس لیے اس کو بڑے دھیان سے گزارنا ہے، اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کے اس کو گزارنا ہے۔ اور اس کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے گواہ بناتے ہیں، اس چیز کی ایک اہمیت ہوتی، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ کن کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں؟ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی، اور والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی ہے، اور والتین والزیتون، اور والطور والضحا والعصر واللیل والفجر۔ تو سب سے زیادہ تو یوں لگتا ہے جیسے اوقات کی قسم کھائی، فجر، عصر، ضحا، پھر اسی طرح آسمان کی، والسماء وما بناها، فرشتوں میں سے، والنازعات غرقا، ہواؤں کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہے، یہ متوجہ کرنا ہے کہ اس چیز کی طرف انسان دھیان کرے، اس میں غور کرے اور اس کے فائدوں کو تلاش کرے۔ یہ جو یہاں ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، تو ان 10 راتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی 10 راتیں ہیں، اور راتیں کہہ کر مراد دن لیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ عربی زبان میں دن رات سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھتے ہیں۔ رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے سے۔ عید کب شروع ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت للناس، لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے، والحج، اور خصوصاً حج کے اوقات بتانے کے لیے۔ تو لیال سے مراد لٹرل میننگ تو اس کا رات ہے، لیکن اس میں دن بھی شامل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں 10 دن ہو گئے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اونلی ڈیز یا نائٹ بھی؟ نائٹ بھی انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب رات کا لفظ بولا جاتا ہے تو دن اس میں شامل ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں یہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ پورے سال کے دنوں میں آپ کو وہ فضیلت نیک اعمال کی نہیں ملے گی جو ان 10 دنوں میں ملے گی۔ لیکن ان 10 دنوں کا خاص عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج آیت 28، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کریں، ورد کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے، آپ اس کا اجر و ثواب زیادہ پائیں گے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کل ہی کسی نے مجھے سوال کیا کہ ہم اللہ کی محبت کیسے پائیں؟ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اللہ کی محبت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ ان 10 دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس عشرے کے اندر کیا خاص خصوصیت ہے؟ حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ پورے سال میں سے سب سے زیادہ بخشش عرفہ کے دن ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ رمضان کی راتوں سے بھی بڑھ کر یہ دن جو ہے بخشش کا دن ہے. تو اس لیے انسان کو اس دن کی یعنی اسی عشرے میں چونکہ آ رہا ہے تو اس دن کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اس دن خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. یعنی اس مہینے میں 10 دن تو اہم ہے ہی، لیکن اس کا 11واں دن جو مینا میں گزارتے ہیں حاجی، ان کے لیے وہ دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایام تشریق بھی اسی مہینے میں ہے، تو یہ بہت فضیلت والے دن ہے. اور قربانی والا دن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ رمضان میں ہم ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید تراویح رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایوری ڈے تقریباً سیم عمل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عشرہ ذی الحج میں ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں قربانی بھی ہے، جان کا صدقہ بھی ہے، اور روزہ بھی ہے عرفہ کے دن کا، یا پھر حج کرنا ہے عرفہ کے دن، یا پھر یہ تکبیرات خصوصی طور پر پڑھنی ہے جو خود بتائی گئی. یعنی یہ سارے اعمال بتائے گئے کہ ان دنوں میں کیے جائیں، عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام. اور پھر ان 10 دنوں میں کوئی عمل اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنا. اس لیے ان دونوں طرح کی تکبیرات کو صحابہ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اجر عظیم پانے کے بہترین مواقع ہیں. صحابہ کرام سخت محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، اتنے کہ ان کی ہمت نہ ہوتی جس پر، یعنی کہ اپنی ہمت سے بڑھ کے ان دنوں میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. آپ کے پاس یہ دوسرا پیمفلٹ بھی ہے بلو کلر کا، ہے نا؟ اس میں آپ دیکھیے کہ پیچھے کی طرف یہ تکبیرات لکھی ہوئی. آپ یہ کر سکتے ہیں گھر لے جا کر اس کو اپنے وارڈروب پہ یا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا کسی بھی جگہ جہاں آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے وہاں اس کو چپکا دے. اس کے علاوہ ایک اور کارڈ بھی آپ کو بک اسٹال سے مل جائے گا جس میں صرف تکبیرات لکھی ہوئی. دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس بروشر کا کہ اس کے اندر کرنے کے کاموں کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو آپ کو ریمائنڈر ہو سکتا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کھولیں اور کھول کے بھی لگا دیں تو یہ پوسٹر 10 دن لگا رہے تو آپ کو نیک نیک کاموں کی یاد دہانی ہوگی. آپ چاہیں تو اس کو کسٹمائز کر کے اپنے پرسنل مزید کوئی چیزیں اس میں لکھنا چاہیں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یعنی نماز، روزہ، قرآن مجید، ذکر اور دعا، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، عید اور قربانی، متفرقات، یہ ساری چیزیں 10 دنوں